السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن انس بن مالک قال النبي صلى الله عليه وسلم، حب ابي بکر وشکره واجب على كل امة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن علي کرم اللہ وجهه خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر، او كما قال کرم اللہ وجهه۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، عمر فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باب خصال محمد است۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ و سب سے برتر ہے۔ اگر ہو کوئی منکر فضل سے صدیق کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بھی، اور جس کی تصدیق کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پر والذی جاء بالصدق سے مراد دین اسلام ہے، اور وصدق بھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ والذی جاء بالصدق سے مراد وہ ہے جو جبرائیل امین نے اللہ کا کلام لایا اور اس کی تصدیق کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے، لیکن آئیے وہ ذات گرامی سے پوچھتے ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یا مولانا، یا سیدنا، یا خیر البریہ، یا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ کا اس آیت کے متعلق کیا فرمانا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وصدق بھی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اولئک هم المتقون، ہاں یہ دونوں ہی متقی ہیں۔ اب یہاں پر جب مولا نے فرمایا کہ جو ذات مبارک سچ لے کر آئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو آپ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کا مطالبہ کیا، جن باتوں کا مطالبہ کیا، اس کو پورا کرنے والی ذات اگر کسی کو پائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حاضرین محترم، ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ انصار اور مہاجرین اکٹھا تھے، اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور مہاجرین اور انصار سب اکٹھا تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعیشک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ کی قسم۔ پھر آپ نے فرمایا
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कभी गैर खुदा की इबादत नहीं की। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप बोल उठे, या अबा बकर, आपने दौरे जहालत तो पाया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात को आगे इस तरह बताते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त था, मेरा बचपना था, मेरे वालिद एक बुत गड्ढे में ले जाके मुझे खड़ा कर दिए और मुझसे कहने लगे, ऐ अबू बकर, ये तुम्हारा माबूद है, जो मांगना है इससे मांगो, और वो वहाँ से चले गए। मैं उस बुत से कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। जवाब नहीं आया। मैं फिर पूछा कि मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़ा पीना। जवाब नहीं आया। फिर मैं एक सलाख उठाया, सलाख उठाकर उस बुत से मुखातिब होकर कहने लगा, अब मैं तुझे मारता हूँ, अगर तुझसे हो सके तो तू अपने आप को बचा ले। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ा पत्थर उठाए और उस बुत पे जब दे मारा तो वो बुत गिर गया। हज़रत अबू कुहाफ़ा फौरी आगे देखे तो क्या है, बुत नीचे गिरा हुआ है। साहिबजादे से पूछे, आए साहिबजादे, ये क्या किया तुमने? आप अर्ज़ गुज़ार हुए, अब्बा जान, आपने जिससे मांगने के लिए कहा था मैंने मांगा, उसने जवाब नहीं दिया, और मैंने उससे कहा कि मैं मारूंगा, हो सके तो बचा ले, वो अपने आप को भी बचा नहीं सका। आप गुस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उनकी वालिदा के पास ले आए और कहने लगे कि देखो तुम्हारे बेटे ने आज क्या किया है। आपकी वालिदा कहने लगी कि इस साहिबजादे को इसकी कैफियत में छोड़ दो। जब इसकी विलादत का वक्त आया, जब मुझे इसकी विलादत की तकलीफ़ महसूस हुई, अभी मेरे पास कोई नहीं थे, मैंने एक कहने वाले की आवाज़ सुनी है, ये आए अल्लाह की बांदी, मुबारक हो तुझे आज़ाद लड़के। ये कहना ही था। जिब्राईल अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, वो सिद्दीक़ हैं। या रसूल अल्लाह, अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और वो सिद्दीक़ हैं। या रसूल अल्लाह, अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और वो सिद्दीक़ हैं। हाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को इमाम आला हज़रत ने मतलबुल ख़मरैन में नक़ल किया है। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम और आपका जो सिद्दीक़ लक़ब है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के लिए सिद्दीक़ आसमानों से अता किया है। हाज़रीन मोहतरम, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामला है, आप सबसे पहले ईमान जो लाए हैं, इसकी दलील में उलमा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप शाम में सफ़र तिजारत के लिए जब तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर जब पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेरी के झाड़ के नीचे जलवा फ़रोज़ हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर जो राहिब था उसके पास गए कुछ मालूमात हासिल करने के लिए। जब राहिब ने देखा कि बेरी के झाड़ के नीचे एक ज़ात है जो जलवा फ़रोज़ है, तो उस राहिब ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मेरा नाम अबू बकर है। फिर उस राहिब ने पूछा कि तुम कहाँ से आए? मक्के से। क्या इरादा है? तिजारत का। फिर उसने पूछा कि वो जो झाड़ के नीचे बैठे हैं वो कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस राहिब को बताया कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है और वो मक्के से आए हैं। बोले उनका नसब कैसा है? बोले वो आली नसब है, वो कुरैश से है। उसके बाद उस राहिब ने बताया कि हमने अपनी किताबों में ये बात पढ़ी है कि ये जो बेरी का झाड़ है, इसमें इस झाड़ के साए में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई बैठेगा तो वो आखिरी नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। उसने बताया कि मैं इस बात का शाहिद हूँ कि अब हज़रत ईसा के बाद में इनके बैठने तक कोई और नहीं बैठा है। और उसने ये भी बशारत दी, ऐ अबू बकर, जब ये ऐलान नबूवत करेंगे तो तुम इनकी तस्दीक करेंगे और जब ये विसाल कर जाएंगे दुनिया से तो तुम इनके जानशीन होंगे। हाज़रीन मोहतरम, उलमा ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور سے محبت پیدا ہو گئی تھی اور آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 18 سال کی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اختیار کیے تھے. آپ کے دوست تھے، آپ کے خادم تھے کا بھی لفظ آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور کی غلامی میں اس وقت سے اپنے آپ کو شمار کر لیے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض راز و نیاز کی باتیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری زوجہ، اے خدیجہ الکبریٰ، اے خدیجہ، میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو مجھے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آتی ہے یا محمد. جب میں مڑ کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو کوئی پکارنے والا نظر نہیں آتا. یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے بتائی تو آپ کہنے لگے کہ آپ اطمینان رکھیے، اللہ جل شانہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزور کی حمایت کرنے والے ہیں. ام المومنین نے تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر ام المومنین سے فرمائے تھے زملونی زملونی. تو اس موقع پہ جب حضور نے انہیں بتائی وہ جو کیفیت تھی غار حرا کی، تو جو تعریف ام المومنین نے کی ہے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی اپنے شوہر کی ایسی تائید اور ایسی تعریف نہیں کی جو تعریف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے. حاضرین محترم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ام المومنین نے ان سے بتایا کہ اے ابو بکر، تمہارے دوست میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک آواز آتی ہے اور کوئی انہیں پکارتا ہے. تم ایسے کرو، ورقہ بن نوفل کے پاس جاؤ اور یہ بات بتاؤ. حضرت ابو بکر حضور کا ہاتھ تھامے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، چلیے ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر، یہ راز کی بات تمہیں کس نے بتائی؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے. حاضرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے بھی یہ بشارت دی کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور آپ ان پر ایمان لائیں گے، آپ ان کے ساتھی ہوں گے. انہوں نے یہ بات کی گواہی دی تھی. یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جگہ کر گئی تھی. حضور سے محبت ہوتی تھی اور حضور کے ساتھ آپ نہیں چھوڑتے تھے. حاضرین محترم، ایک دو بات اہم بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، تو آئیے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے تعریف کی ہے اور پھر ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور کی موجودگی میں ہی حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو افضل سمجھتے تھے. یہ بات ہمارے درمیان معروف تھی. اور حضرت امام مالک کا فرمانا ہے کہ ہمارے اسلاف بچوں کو حضرت ابو بکر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. سبحان اللہ. حاضرین محترم، یہ عمل ہمارا اہل سنت والجماعت کا صحابہ سے، تابعین، طبع تابعین سے ہوتا ہوا ہمارے تک آیا. اس لیے ہم اس کے جلسے منعقد کرتے ہیں اور فی زمانہ یہ جو حالات جو خراب ہو چکے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے یہ جلسوں کو اٹینڈ کریے اور اس میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کو یاد رکھیے اور ہمت بنائیے جواب دینے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.